اور جب مقابلہ پڑا تو نیتن یاہو بیکڈ آؤٹ. سو آئی ڈونٹ رول آؤٹ نیوکلیئر ایران ان 10-15 ایئرس. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی تقریباً اچیو نہیں ہوا، لیکن کیا آگے بھی نہیں ہوگا؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن. تو ایک کنفیوز سا سٹوری آ رہی ہے امریکہ سے کہ جی ہم نے اس کو ٹوٹل ڈیمیج کر دیا. پھر آ رہی ہے نہیں یہ پارشل ڈیمیج ہے. پھر یہ بھی آ رہی ہے کہ نہیں کچھ سال پیچھے چلا گیا. اسرائیل کے جو اسیسمنٹس ہیں دونوں غلط ہو گئی، نیوکلیئر ہتھیار والی بھی اور رجیم چینج والی بھی اس ٹائم فریم میں. لیکن کیا یہ رجیم چینج سے یہ باز آ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال. رجیم چینج کی ایفرٹس اسرائیل جاری رکھے گا. اگر ادھر پرابلم آئے گا تو ان کی جو ایکسٹرا رائٹسٹ اپروچ ہے یہ شاید پرابلم لے آئے گی. تو یہ ٹربل کریٹ کرتے رہیں گے. ول اٹ لیڈ ٹو رجیم چینج ان نیئر فیوچر؟ نو. بلکہ اس قوم کو اس جنگ نے 12 دن کی جنگ نے بہت متحد کر دی ہے. پھر سر ایران اسرائیل وار جو 12 روزہ جنگ ہوئی ہے، اس میں اسرائیل 2 مقاصد لے کے آیا تھا. ایک تو تھی ایران کی نیوکلیئر طاقت کا خاتمہ، دوسری تھی نظام کی تبدیلی. وہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی بھی آبجیکٹیو اپنا اچیو نہیں کر سکا. تو اب جنگ کے بعد آپ ان حالات میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایران کا مستقبل کیا ہے؟ عامر، جو پہلا ایم اسرائیل لے کے آیا تھا وہ تھا کہ ہمیں نیوکلیئر ایران قابل قبول نہیں ہے. اور جب وہ تھوڑا سا پرولونگ کرنے لگا اور اسرائیل کو یہ لگا کہ شاید وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی کو اتنا ڈیمیج نہیں کر سکتا، تو ساتھ ساتھ نیتن یاہو نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رجیم چینج ہمارا ایم نہیں ہے لیکن ہو جائے گا، اور یہ سارا اس قسم کی بات چیت. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی تقریباً اچیو نہیں ہوا، لیکن کیا آگے بھی نہیں ہوگا؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہماری اسیسمنٹ تو پہلے دن سے یہ ہے کہ ایران ابھی تک اس سے کافی دور ہے، اور اگر قریب ہوتا تو اس کو نیوکلیئر دھماکہ کر دینا چاہیے تھا، اور نہیں ہوا. کتنا ڈیمیج ہوا ہے؟ تو پہلی بات ہے کہ اسرائیل نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو دے انوائٹڈ امیرکا، اینڈ دین امیرکا کیم اینڈ بامب دی نیوکلیئر فیسلٹیز. لیکن اگر پچھلے 3-4-5 دنوں سے دیکھیں تو ایک کنفیوز سا سٹوری آ رہی ہے امریکہ سے کہ جی ہم نے اس کو ٹوٹل ڈیمیج کر دیا. پھر آ رہی ہے نہیں یہ پارشل ڈیمیج ہے. پھر یہ بھی آ رہی ہے کہ نہیں کچھ سال پیچھے چلا گیا. اگر آپ میری اسیسمنٹ پوچھیں تو کوئی خاص اتنا میجر فرق نہیں پڑا. ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اگر سیریس ڈیمیج ہوتا تو کہیں نہ کہیں سے نیوکلیئر ریڈیشن لیک ہونی تھی، نیوکلیئر پرولیفریشن ہونی تھی. ایسا کہیں سے رپورٹ نہیں ہوا. تو میں اپنی اس انیشل اسیسمنٹ پر قائم ہوں کہ لا تلافی نقصان نہیں ہوا. ود ٹائم ایران ول ہیو نیوکلیئر ویپنز. سو آئی ڈونٹ رول آؤٹ نیوکلیئر ایران ان 10-15 ایئرس. اگر ایران نے دوبارہ بھی اس چیز کو ری گین کرنا ہے اپنی طاقت کو، تو پھر اس سارے ایپیسوڈ کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ ایپیسوڈ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ریپیٹ ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ان کا جو پلان میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم اتنا کچھ نہیں کر سکیں گے. اسرائیل واز بیڈلی اوور کانفیڈنٹ. کیا یہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا؟ دیکھیں اگر دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو اس سے ایران نے بھی بہت سارے لیسنز حاصل کر لیے. تو یہ پلان تو دوبارہ نہیں ایران چلنے دے گا. اس لیے اس دفعہ نہیں کامیاب ہوئے تو اگلی دفعہ کیا کامیاب ہوں گے غالباً اور بھی زیادہ مشکل ہوگا. ایران بہت بڑا ملک ہے. اٹ ہیز لاٹ آف ماؤنٹینس ایریاز. اٹ ہیز لاٹ آف آپشنز آف ڈسپرسنگ اٹس کیپیبلٹی. وہ تو ریپیٹ ہوگا مشکل ہے، اور اگر ہوگا تو رزلٹ کیا ہوگا پھر اسی قسم کا ہی ہوگا. سو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایران ایز اے نیشن نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنا چاہے تو وہ 10-15 سال میں نہ کر سکے. اچھا سر، یہ تو چلے نیوکلیئر کا ہو گیا، لیکن جو نظام کی تبدیلی یا رجیم چینج کا جو آپشن یہ لے کے آئے تھے
اور انہوں نے پوری کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو اب مستقبل میں آپ رجیم چینج کے کیا چانسز دیکھتے ہیں ایران میں؟ اسرائیل کے جو اسیسمنٹس ہیں دونوں غلط ہوگی، نیوکلیر ہتھیار والی بھی اور رجیم چینج والی بھی اس ٹائم فریم میں. لیکن کیا یہ رجیم چینج سے یہ باز آ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال. رجیم چینج کی ایفرٹس اسرائیل جاری رکھے گا. ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا شیپنگ آف دی انوائرمنٹ ان مڈل ایسٹ، تو اس میں ہمارا کنکلوژن یہ تھا کہ پچھلے 10-15 سال میں امریکہ نے لیڈ لے کے، اسرائیل نے ساتھ دے کے اور ایون یورپ نے ساتھ دے کے مڈل ایسٹ میں ایک انوائرمنٹ شیپ کی ہے. عراق میں گورنمنٹ چیک کی، لیبیا میں کی، سیریا میں کی. تو یہ کوشش جاری رہے گی. کب کامیاب ہوتے ہیں؟ ایران ایک بہت ہوموجینس نیشن ہے، ان کی ایک لینگویج ہے، ان کا بہن لارج سیکٹ بھی ایک ہے، اور یہ اسلام لانے سے پہلے بھی بڑے ہوموجینس تھے اور ایک قوم تھی. تو یہ اتنی پرانی قوم ہے کہ ایسی قوموں کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایران کے مسائل انٹرنل ہیں، اس میں فریڈم آف تھاٹ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں پر زیادتی ہے یا سختی ہے. میرا خیال ہے سب سے بڑی سختی ایک ہی ہے، وہ ہے کہ سوچ کی آزادی پر پابندی ہے. ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا. یہ پردہ کرنا نہ کرنا، اجازت دینا، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. تو اگر سوچ پر پابندی جاری رہے گی تو وہ پھر سوچ بہت ساری چیزیں کریٹ کیا کرتی ہیں. تو اگر یہ سوچنے کی آزادی دے دیں، لوگوں کو اپنے جو خیالات ہیں ان کے اظہار کی آزادی ہو جائے، لوگوں کا جو پریشر ہے وہ باہر نکلتا جائے، تو پھر رجیم چینج پاسبل ہی نہیں. اگر ادھر پرابلم آئے گا تو ان کی جو ایکسٹرا رائٹسٹ اپروچ ہے یہ شاید پرابلم لے آئے گی. تو اس کو اگر وہ مینج کر لیں تو ایران میں رجیم چینج از ناٹ اے پاسبلٹی. رجیم چینج میں کھڑا کس کو کر رہے ہیں؟ پہلوی اینڈ فیملی، ان کے روٹس نہیں ہیں. تو اس لیے رجیم چینج میں دیکھتا نہیں ہوں. لیکن کیا اس کی ایفرٹ بند ہو جائے گی؟ نو. یہ ٹربل کریٹ کرتے رہیں گے. ول اٹ لیڈ ٹو رجیم چینج ان نیئر فیوچر؟ نو. بلکہ اس قوم کو اس جنگ نے، 12 دن کی جنگ نے بہت متحد کر دی ایک دفعہ پھر. سر جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ایران پہ دوبارہ حملہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا امریکہ کے لیے، اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے نیوکلیئر ایران ایکسیپٹیبل بھی نہیں. لیکن اس جنگ کے بعد تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ نے نیوکلیئر ایران کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ جو آپ نے آخری کمنٹ کیا کہ شاید ایکسیپٹ کر لیا، ہاں ایک لحاظ سے یہ دیکھیں کہ نیوکلیئر ایران کی سب لوگ بات کرنے لگ پڑے. نیتن یاہو نے کہا کہ 6 مہینے میں نیوکلیئر کیپیبلٹی اچیو کر سکتے ہیں. آئی ڈاؤٹ اٹ. لیکن کہہ کے ان کو ایک نیوکلیئر زون میں کھڑا کر دیا لا کے. اس زون میں جہاں پہ نیوکلیئر بنانے والے، نیوکلیئر کے ایسپیرنٹ کنٹریز کھڑے ہیں، تو اس سب میں تو شامل کر دیے. اچھا سر، اس جنگ کے بعد آپ اسرائیل کی پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسرائیل کی پوزیشن کو کافی دھچکا لگا ہے، اس کی طاقت کو کافی دھچکا لگا ہے. اس کا جو ایک خوف تھا، دوسرے جو اس کی جو ہیجمنی کی جو ایک خواہش ہے، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے مڈل ایسٹ میں. تو ابھی اس جنگ کے بعد تو اس کو سویئر بلو پڑا ہے. اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ اگر اسرائیلی قوم کو اور ایرانی قوم کو دیکھیں تو ایرانی قوم بہت مضبوط قوم ہے. اس کی ہزاروں سال کی ہسٹری ہے. وہ ہوموجینس ہے، وہ ایک زبان بولتے ہیں، وہ ایک سوچ رکھتے ہیں، وہ سیکٹ میں ایک ہے. اسرائیل میں کیا ہے؟ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی افریقہ سے آیا ہے جیو، کوئی امریکہ سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی یورپ سے آیا. یہ رنگ برنگے لوگ مختلف جگہ سے آ کے اکٹھے ہو کے ایک قوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. واٹ میکس دیم نیشن؟ اینٹی اسلام، اینٹی مڈل ایسٹرن کنٹریز ایجنڈا، اینٹی فلسطینین کا ایجنڈا. نیگیٹیوٹی پر بیس کر کے قومیں نہیں بنا کرتی. ٹھیک ہے، ایک وار ہسٹیریا کریٹ ہو جاتا ہے نیگیٹیوٹی سے، قومیں نہیں بنا کرتی. سو اگر ان دونوں قوموں کو کمپیئر کریں تو دیر از نو میچ. لیکن اسرائیل کو میں
اس وقت دو پارٹس میں دیکھتا ہوں. جی ایک پارٹ ہے نیتن یاہو اینڈ اس کی پولیٹیکل فلاسفی, اور دوسرا پارٹ ہے اسرائیل ایز اے نیشن. اگر اسرائیل کو ایز اے نیشن دیکھیں تو جو ایران کے میزائل ادھر پہنچے ہیں انہوں نے خوف کریٹ کر دیا. ایز اے نیشن میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ چاہیں گے کہ کوئی نیتن یاہو ٹائپ پرائم منسٹر اس قسم کا ایک اور وینچر کرے. سو ایز اے نیشن وہ اتنے اسٹرانگ نہیں نکلے جتنے وہ سمجھتے تھے. اگر ان کی گورنمنٹ کو اور اسپیشلی نیتن یاہو لیڈ گورنمنٹ کو دیکھیں, اٹ واز این ایکسٹریملی اوور کانفیڈنٹ گورنمنٹ. وہ غیر مسلح فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے میں ماہر تھے. ادھر سے ٹینک ہوتا تھا, ادھر سے ایک بچہ پتھر لے کے مار رہا ہوتا تھا. تو یہ ان کا مقابلہ تھا اور اس میں وہ بڑے خوش تھے. جب ایک نیشن آگے سے مقابلے میں آئی, اس کا فاصلہ بھی زیادہ تھا, سیفٹی ڈسٹینسز بھی زیادہ تھے. اگر اس کے انہوں نے جہاز وغیرہ نہیں اڑنے دیے, تباہ کر دیے ایئر فورس, میزائل اس کے چلتے رہے, اس کے ڈرون چلتے رہے. تو مقابلہ بہت ان ایون تھا لیکن تھا. اور جب مقابلہ پڑا تو نیتن یاہو بیکڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, تو ہی از اے لوزر ان دس. سو اسرائیل کو بہت بڑا سیٹ بیک لگا ہے. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل ابھی کافی سالوں تک کسی بھی ملک سے اس قسم کی جنگ کرنے کے لیے وہ موڈ اور ماحول میں ہوگا یا اس کی قوم کو اجازت دینی چاہیے. یو کین آلویز ہیو میڈ پیپل اینی ویئر. بالکل صحیح سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.